ایسی انگوٹھی پہننا جائز ہے جس پر محمد رسول اللہ نقش ہوا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نہیں پہننی چاہیے. یہ تو ایک مجبوری تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کو صحابہ نے کہہ کے انگوٹھی بنوائی تھی اور کہا کہ رومن اور پرشین امپائر کے لوگ ان خطوط کو آفیشیل تصور نہیں کرتے جن کے اوپر مہر نہ ہو. تو نبی علیہ السلام جب خطوط لکھتے تھے یا کوئی ڈاکومنٹ کسی کو گورنر بنا کے بھیجا ہے تو ایک آفیشیل، جس طرح آج کل ایک آفس میمورینڈم نکلتا ہے یا آفس آرڈر نکلتا ہے، وہ آفس آرڈر کے اوپر نبی علیہ السلام مہر لگایا کرتے تھے. تو آپ کی ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، جس کا نقش بھی آج آپ کو ملتا ہے. وہ آپ علیہ السلام لگا کے دیا کرتے تھے. اور وہ پھر ایک، اب وہ اس محبت میں یعنی بنوا کے لگا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ویسے وہ چاندی کی انگوٹھی بنائیں جس میں آپ نگینہ لگائیں، اس سنت کے اوپر عمل کریں. اس مہر سے آپ کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ کیونکہ پھر آپ احتیاط نہیں کریں گے. کئی لوگ پھر پہن کے ٹوائلٹ میں بھی جائیں گے، باہر رکھ کے جائیں گے تو ملے گی نہیں. ہاں پرس میں رکھ کے اگر اندر چلے جائیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو پردے میں ہے، لیکن یہ پھر بار بار آپ کو احتیاط بھی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے اگر آپ کو واقعی عقیدت اور احترام ہے پھر تو آپ یہ نہیں بنوائیں. اور میں نے آپ کو بتایا نا، صحیح بخاری میں موجود ہے یہ انگوٹھی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے پاس آ گئی، اس کے بعد پھر حضرت عمر کے پاس آ گئی جب وہ خلیفہ بنے، پھر حضرت عثمان کے پاس آئی. پھر صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عثمان ایک دن یوں وہ کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے، یعنی ایک، تو وہ بس ان کے ہاتھ سے سلپ ہوئی اور گر گئی. 3 دن تک، بخاری میں آتا ہے 3 دن تک وہ اس کی صفائی کرواتے رہے. وہ کنویں میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ 2 یا 3 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے نا نیچے، باقی تو سیپیج کا پانی جمع ہوتا ہے نا. تو وہ لیکن انگوٹھی ملی نہیں. بس اس کے بعد ہی پھر وہ خلافت کا ڈاؤن فال بھی شروع ہو گیا. وہ نبی علیہ السلام کی انگوٹھی جو گھومی، یہ نہیں ہے کہ انگوٹھی گھومنے کی وجہ سے ہوا ہے، وہ اس کی وجہ سے ایک اسپیشل پروٹیکشن تھی حضور کے تبرکات کی. تو وہ پھر ڈاؤن فال شروع ہو گیا. پھر بڑے لوگوں نے یعنی وہ صفائیاں ابھی بھی سن رہے تھے کہ سعودی عرب نے صفائی کرائی ہے. سر انگوٹھی قدر نہیں ملنی سر، وہ اللہ نے چگ لی ہے. جس طرح صلح حدیبیہ کا درخت بھی اللہ نے اٹھا لیا تھا، یہ بھی اٹھا لیا ہے. وہ حضرت عمر نے کٹوایا نہیں تھا. ایک کلپ بنایا ہے تھوڑے واسطے، یہ بنایا ہے، میں چڑھانا تھوڑے دنوں تک انشاءاللہ. اس حوالے سے کوئی حدیث بھی موجود ہے شاید کہ اس طرح کی انگوٹھی نہ پہننے کے حوالے سے؟ میرے علم میں نہیں، ہو سکتا وہ مشکات کے اندر آپ کو مہر نبوت والے چیپٹر میں مل جائے گی. کیا حضرت عمران کے نام سے کوئی نبی گزرے ہیں جس کے نام پر سورہ آل عمران بھی ہے؟ کیوں جی، عمران بھائی ہے کوئی؟ جی حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے. نہیں، انہوں نے کہا نبی. نبی، بالکل وہ نبی، وہ کہیں لکھا ہوا نبی ہے؟ نبی ہے. وہ تورات میں، سوری انجیل میں ہے، انجیل میں مشہور ہے. اچھا چلے، میرے علم میں یہ بات نہیں تھی، میں نے اس لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کیونکہ ان کی جو ہے زوجہ ہے، ان کی وفات کے بعد دعا مانگی تھی کہ جانشین عطا کر، تو وہ اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے. بہرحال ہمیں یعنی کتاب و سنت میں تو کوئی ایسی دلیل نہیں مل رہی ہے. اگر تورات میں یہ انجیل کے اندر یہ ڈیٹیل ملتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے کہ جو اسرائیلی روایات کی نہ تکذیب کرو اور نہ ان کو آپ اتھینٹک تصور کرو، بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. بہرحال سورہ آل عمران کے اندر جو ذکر ہے نا عمران، ہمیں جتنا پتہ ہے وہ یہ ہے جو قرآن کی روح سے سیدہ مریم کے والد تھے عمران، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا. تو یہ ان کی یعنی نسل میں جب ان کے ماں باپ کے لیے یعنی ان کے جو والدہ نے دعا کی تھی نا کہ اگر اللہ مجھے ایک اولاد دے تو میں اسے ہیکل سلیمانی کے لیے وقف کروں گی، ٹیمپل آف سلیمان کے لیے، جو سورہ آل عمران میں آتا ہے اور سورہ مریم کے اندر. تو وہ پھر بچی پیدا ہو گئی ان کا، میں نے تو بچی پیدا کی. اللہ نے فرمایا کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا. اور پھر وہ ان کی کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی اولاد عطا فرمائی بغیر ویڈ لاک کے، یعنی روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ عمران جو ہے نا ان کے نانا کا نام ہے. تو قرآن تو صرف اتنا بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ نانا ہے. اور وہ آل عمران کا جو ذکر آیا ہے وہ آل عمران سے مراد ظاہر ہے کہ حضرت مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن کا مقصد بیماریوں کا علاج ہے یا انسانیت کی ہدایت؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو اس کا مقصد جو ہے تعویذ دھاگے کرنا ہے. ہاں سعودیہ میں جب یہ نازل ہوا تھا تو وہ قرآن میں ہی آ گیا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، سورۃ الانعام آیت نمبر 19، یہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کو بھی آخرت کا ڈر. قرآن کا جو پرائمری مقصد تھا وہ ہدایت تھا. ٹھیک ہے، جو شفا بھی آیا نا، اس شفا سے مراد یہ والی بیماریاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو سورہ یونس میں ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین.
اے لوگوں تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے بہت زبردست واز، اور جو دلوں کی بیماری ہیں ان کا علاج، یعنی یہ وہ اس کا یعنی بائی پاس کے لیے نہیں، بلکہ دل کی بیماری جو ہے شرک، کینہ، بغض، حسد، ان بیماریوں کا علاج، اور اس میں ہدایت ہے اور مومنین کے لیے شفا ہے۔ باقی اس کے وہ والے سائیڈ بینیفٹ ہیں کہ نبی اسلام نے خود بھی بیماریوں کے لیے یعنی کئی چیزوں کے لیے علاج تعلیم فرمایا، اور بعض اصحاب نے یعنی اس سے لوگوں نے تجربات سے سیکھا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر پہ صحابہ کرام تھے، ایک راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، خیمے میں ایک جگہ، تو وہاں پہ جو قبیلہ تھا اس کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کو دم ڈالتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد مجھے کیا دو گے؟ ان کے ساتھ طے کیا باقاعدہ اتنی بکریوں کا ریوڑ، تو اس نے دم ڈالا تو شفا ہوگی، وہ بکریاں لے کے صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ یہ تو قرآن بیچنے کا معاوضہ ہو گیا، تو ان کا نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروائیں گے۔ آپ نے پھر اس میں وہاں ہی فرمایا تھا کہ سب سے بہترین چیز جس سے تم یعنی مال کماتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس ذریعے سے، تو آپ نے فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی حصہ دو، یعنی آپ نے پریکٹیکلی کھا کے اس کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ حلال ہے، یعنی دم کا معاوضہ۔ اور پھر پوچھا کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا سورہ فاتحہ۔ آپ فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہی شفا؟ یعنی انہوں نے تجربے سے ایک چیز حاصل کی تھی نا، ام القرآن ہے، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی فاتحہ پڑھے تو یہ والا اثرات آئیں بھی، اس میں اس بندے کی عظیمت بھی انوالو تھی نا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ورنہ اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو میں عرض کر دوں تھوڑا سا، اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ آپ کے بزرگوں کی عظیمت ہے تو آپ ان کے سامنے سانپ ڈسوائیں کوبرا، انشاءاللہ وہ دم ڈالیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی مرید بھی پیر کے لیے تیار نہیں ہوگا، ان کو یقین ہے جب ہم کہیں گے کہ کچھ نہیں یہ کر سکتے تو کہیں گے گستاخی کر رہے ہیں۔ سر اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو آپ ڈسوائیں اور دم ڈلوائیں ان بزرگوں سے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ان بزرگوں کو ڈسوائیں، ان کو کہ اپنے آپ کو خود دم ڈالیں تاکہ تھوڑا ہمارا بھی کام ہو جائے۔ یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان سے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت کی موت تک پہنچ جائے، کم از کم امت تو ان کے فتنے سے بچے نا۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کو اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہا، یہ تجربے میں اس لیے بتاتا ہوں نا، یہ لوگوں سے دعوے تو کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور پھر جعلی قسم کی نعتیں، او جی وہ جڑا آج کل ایک شعر چڑھا ہے، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، اب لوگ جھوم رہے ہیں یار یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ چیک کر لیتے ہیں۔ کفن کہتے ہیں میلا نہیں ہوتا، لاش کو تو کچھ نہیں ہونا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے نا جو زندہ ہے ابھی مرے نہیں ہیں، ان کے مرنے کے بعد لاش کو ایک ہفتے کے لیے دھوپ میں رکھتے ہیں، ان کا تو قبر میں بھی کفن نہیں تھا میلا ہونا نا، تو پتہ چل جائے گا، کوئی رسک لے گا، سارے عیدی والوں کے پاس بھاگتے پھریں گے۔ اس طرح کے دعوے نہ کیا کریں جو غیر مسلم۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب غیر مسلم بڑے کرٹیکلی آپ کی چیزوں کو دیکھ لیں۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ بہت بڑی ازمائش۔ ورنہ تو میں ادھر تو ہفتے بعد لیکچر نہیں، روزانہ ایک لیکچر ریکارڈ کرانا پڑتا۔ نہیں سر اسلام یہ نہیں کہتا، یہ مولوی کہتا ہے۔ اسلام اور مولوی کو الگ کرنے کے لیے روزانہ لیکچر بنانے پڑتے ہیں۔ وہ انگریزی سیکھیو بھی نہ ہے، گوریاں دی زبان ہے، کافراں دی نہ سیکھنا۔ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوئی حدیث موجود ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک قرأت کے سوا باقی قرأت پڑھنے سے منع فرمایا؟ ہاں یہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، منع نہیں کیا تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں انہوں نے کسی کو سورۃ الفرقان پڑھتے ہوئے سنا، وہ اور قرأت میں تلاوت کر رہا تھا، اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا جو حضرت عمر کا ایک مزاج تھا۔ میں تو صرف زبان سے کہتا ہوں، وہ مارتے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کو پکڑ کے یعنی وہ آتا ہے کہ ان کے گلے میں ڈال کے نا وہ ان کی چادر پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے حضور کے پاس لے آئے اور کہا یا رسول اللہ اس کو دیکھیں ایسے قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ فرمایا سنا، آپ نے تحسین فرمایا ٹھیک پڑھا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو سورہ فرقان آپ سے اس طرح پڑھی ہوئی ہے، یہ اس طرح پڑھا۔ تو آپ نے پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن جب نازل کیا ایک قرأت کے اندر، میں نے اللہ سے ریکویسٹ کی میری امت کے لیے آسانی کر دے۔ یعنی ڈائلیکٹس جس طرح آج بھی پنجابی کے کئی ڈائلیکٹس ہیں نا، ہند کو کے قریب جو والی پنجابی آپ ذرا یعنی ادھر ہم کہتے ہیں ادھر آ، وہ کہتے ہیں ادھر آ، تو یہ فرق ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے ڈائلیکٹس عربی کے اندر بھی ہیں، تو وہ 7 ڈائلیکٹس میں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ 7 قرأتیں ہیں، انہی کا اختلاف بخاری میں آتا ہے نا، جو حضرت حذیفہ بن یمان آتے ہیں کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو کہ امت ڈوب رہی ہے، جناب اہل عراق اور اہل شام کو دیکھیں ان کے تو قرآن ہی آپس میں میچ نہیں کر رہے ہیں، یعنی وہ ڈائلیکٹس کا فرق ہے۔
تو حضرت عمر نے قریش، حضرت عثمان نے قریش کی قرات کو ریٹن فارم میں رکھا جو ہمارے پاس آج بھی مصحف موجود ہے، لیکن وہ قرات چونکہ اللہ نے نازل کی تھی وہ ختم تو نہیں ہو سکتی تھی، وہ سبع عشرہ کا کورس آج بھی قاری کرتے ہیں. ایون آپ اگر سوڈان میں چلے جائیں وہاں تو آفیشیل نماز کے اندر وہ قرات پڑھی جاتی ہے. یہاں بھی ایک دن وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا مغرب میں نا، انہوں نے بھی کام جڑے نے چوک کے رکھا، انہوں نے دوسری قرات ہی پڑھ چھڑا. جناب لوگ کھلو کے ان کے قرآن ہی بدلتا ہے. یعنی وہ اس میں پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والضحیٰ کو پڑھتے ہیں والضحی واللیل اذا سجے، ٹھیک ہے، سجا کو سجے. تو یہ یعنی ڈیفرنٹ ڈائلیکٹس ہیں، یہ 7 ڈائلیکٹس ہیں. تو نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے 7 ڈائلیکٹس دیے، وہ آفیشیل قرات چل رہی ہیں، وہ فرق نہیں ہے. اس طرح کی وہ بخاری سے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ عبداللہ ابن مسعود پڑھتے تھے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وخلق الذکر والانثی، جبکہ ہمارے مصحف میں ہے وما خلق الذکر والانثی، تو دونوں قرات درست ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک قرات میں ہے انفاسکم، تم میں نفیس ترین. انفسکم اس اسٹیبلش قرات میں ہے، تمہاری جانوں میں سے یعنی تمہاری اسپیشیز سے. دونوں معنی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ قرات کا اختلاف تھا، تو سیدنا عمر کا وہ اسٹیبلش ہو گیا. ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے، یہ آپ مشکات کی جو پہلی جلد کے اینڈ پہ نا قرآن کی قرات کے اختلاف والے چیپٹر میں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی. وہ مسلم شریف میں ہے سر، وہ بڑی ایکسٹراڈنری حدیث ہے. ابی ابن کعب کہتے ہیں، ابی ابن کعب ان 4 بندوں میں سے ہیں جن سے نبی علیہ السلام کی بخاری میں حدیث ہے قرآن سیکھو. ابن مسعود ہو گئے، ابی ابن کعب ہو گئے، ابو منذر ان کی وہ کنیت تھی. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو یہ تو بالکل ڈیفرنٹ پڑھ رہا تھا، اور میرا گمان تھا میرے سے بہتر وہ قرآن جانتا ہی نہیں ہے. میں اسے پکڑ کے حضور کے پاس، یا رسول اللہ سنیں اس کا قرآن، یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے. آپ نے سنا اور تحسین فرما دی، آپ فرمایا بالکل ٹھیک پڑھا ہے. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ حضور کے اس جملے کی وجہ سے میرے دل میں حضور کے لیے ایسی نفرت پیدا ہوئی جو زمانہ کفر میں بھی نہیں تھی. ہائے 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 کہ یہ کیا، اس کو کچھ اور قرآن سکھایا مجھے کچھ اور. سر دل کے اوپر تو قابو نہیں ہے نا، عقل تو انسان کے اندر موجود ہے، وہ تو سوچنے پہ آمادہ کرتی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات کی بھی پہلی جلد کے اینڈ پہ آپ کو مل جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسی حضور کے لیے نفرت پیدا ہوئی اور ایسی آپ کی تکذیب پیدا ہوئی کہ یہ جھوٹا شخص ہے، کہ جو جب میں کافر تھا نا اس وقت بھی حضور سے میں اتنی نفرت نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں یہ میرے دل میں پیدا ہوئی اور حضور نے میری حالت کو بھانپ لیا. آپ نے اپنا جو ہاتھ مبارک ہے نا میرے سینے پہ یوں مارا. کہتے ہیں گویا میں نے اللہ کو سامنے دیکھ لیا. ایسی میرے پہ کیفیت طاری ہو گئی، یعنی حضور کا وہ یہ تصرف تھا، یعنی وہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا. حضور کا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی. وہ کہتے ہیں کہ میری یہ حالت ہو گئی گویا کہ میں خدا کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. یعنی انہوں نے جو منظر دیکھا ہے وہ اب وہ اس کی یعنی منظر کشی نہیں کر سکے. ان کے گویا کہ میں جیسے خدا کو دیکھوں نا تو مجھے یقین آ جائے کہ خدا ہے، اس طرح کا مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور پھر جب یہ کیا تو میری وہ حالت کافور ہو گئی. سر یہ جو تصرف ہے نا یہ آج تو اویلیبل نہیں ہے نا، اسی لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ آج امت بہت دور ہے حضور سے. یہ صحابہ کرام کے ایمان کا لیول اس لیے رائز ہوا تھا کہ وہ چیزیں ڈائریکٹلی آبزرو کر لیتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے کئی دفعہ اپنے لقمے میں سے اللہ کا ذکر کی آواز سنی ہے. سر آپ بریانی کی چمچ لے رہے ہو، منہ میں ڈالنے سے پہلے اس میں سے آواز آ رہی ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو تسی جناب پلیٹ چھوڑ کے باہر ناچ جاؤ گے کہ جن وڑ گئے. یہ جو آبزرویشن لوگ صحابہ کرام کرتے تھے یہ صحیح مسلم میں آتا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا تو حضور نے یعنی پیشاب کے لیے جانا تھا تو آپ نے فرمایا جابر وہ جو 2 درخت ہیں ان کو حکم دو کہ میں نے بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا درخت جڑوں سمیت چیرتے ہوئے کٹھے ہوئے اور حضور کے لیے اوٹ بنائی، میں نے پیشاب یعنی نبی اسلام نے کیا. پھر کہتے ہیں میں پردے میں یعنی میں نے پانی دیا. حضور جب فارغ ہوئے آپ نے درختوں کو حکم دیا واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. یہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا. بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. ایک پیالے میں سے 1400 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کے لیے سٹور کیا. یہ جو ایمان کا لیول تھا نا سر اس کے سامنے رومن اور پرشین امپائر تو نہیں کھڑی ہو سکتی تھی. ان کو تو کوئی شک ہی نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور غالب ہوں گے. جنگ یرموک میں 60 بندے لے کے حضرت خالد بن ولید چلے گئے ہیں 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے. سر انہوں نے کہا شاید صلح کرنے آ رہے ہیں، ان کا صلح نہیں لڑائی، ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ ان کا کانفیڈنس لیول تھا. تو جب نبی علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو کہتے ہیں گویا میں نے اللہ کو سامنے دیکھ لیا. پھر حضور نے کہا کہ ابو منذر
اللہ نے مجھے اجازت دی ہے 7 قرات کی. تو یہ بھی ایک قرات ہے جو اسٹیبلش ہے, یہ صحیح ہے. اور اسی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب اللہ سے دعا کی تھی نا کہ امت کے لیے آسانی کرے, تو میں نے یہ بھی دعا کی تھی, اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. اور تیسری دفعہ کی دعا میں نے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے, میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا, اور وہ اس دن شفاعت کروں گا جب ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے. یہ جو حدیث ہے نا مسلم کی کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے, یہ حدیث کا آخری ٹکڑا ہے اسی حدیث کا جس پہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارہ کشی اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اگر خلیل اللہ بھی محتاج ہے حضور کی شفاعت کے, بخاری مسلم میں کہ حضور کی دعا کے بغیر تو شفاعت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا. حضرت ابراہیم تو خود نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا.